اب اس کو ہم الوہیت نہیں پڑھیں گے، الوہیت نہیں لفظ، الوہیت ہے، ٹھیک ہے؟ الوہیت یا الوہیت مسیح پڑھ لیں یا الوہیت المسیح پڑھ لیں. ال کا مطلب ہے کا کے کی، الوہیت المسیح کا مطلب ہے مسیح کی. یہ ال جو ہے یہ آرٹیکل نہیں ہے، یہ دراصل اضافت ہے، ٹھیک ہے؟ الوہیت المسیح مطلب مسیح کی الوہیت، ابنیت المسیح مسیح کی ابنیت، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو ہم پڑھ رہے ہیں، تیسرا اسائنمنٹ جو ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے تثلیث. فقہ توحید، تین کے اوپر جو ہے یہ تشدید ہے. اور چوتھا جو ہے تعارف بائبل جو کہ پورا جو ہے وہ تثلیث فی توحید. اب یہ جو ال ہے یہ پڑھا نہیں جا رہا، یہ دراصل آرٹیکل ہے، چونکہ یہ دو طرح کے حروف ہیں عربی اردو زبان میں. حرف شمسی اور حروف قمری. تو تے جو ہے یہ حرف شمسی ہے، حرف کی جمع حروف ہے، ٹھیک ہے؟ حرف کی جمع، حرف کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ حرف کس کو کہتے ہیں؟ الف بے، الف کیا ہے؟ یہ حرف ہے. بے یہ کیا ہے؟ حرف. بے یہ کیا ہے؟ حرف، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں کیا ہے؟ حروف. ایک کے اوپر پہ حروف ہے. تو واحد جمع کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ سنگولر پلورل جو ہے اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. جب آپ اس طرح سے تقریر کریں گے واحد جمع کی کو ملحوظ رکھ کے، تو پھر آپ کی تقریر جو ہے وہ ایک معیاری ایک تقریر کہلائے. کلام تو خیر یہ کہ ہمارے لوگ جو بیچارے ہیں تو سارے سادہ ہی ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی موقع مل جاتا ہے. اب لوگوں کی سادگی کی وجہ سے اب ہم تو مطلب وہ بنیاد لانا چھوڑیں. ایک پاسٹر جو ہے وہ پاسٹر کا جو ایک ہوتا ہے وہ 18 گریڈ 18th گریڈ از ایکول ٹو ڈاکٹر. یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک اسکالر ہے. ماسٹر جو ہے اس کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ ایک اسکالر کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ دنیا کے سامنے جا رہے ہیں تو پھر آپ نے جب تقریر کرنی ہے، تقریر کا ذریعہ زبان ہے. زبان کی جو زیر زبر پیش کے حساب سے آپ نے جب بات کرنی ہے تو پھر آپ کی تقریر ایک معیاری تقریر جو ہے تصور کی جائے گی. زیادہ تر تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک حد نہیں ٹھہراتا، لیکن کوشش یہ ہے سیمنری سے وابستگی کی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر آپ اصلاح ہوتی ہے، زیر زبر پیش کا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ صحیح پڑھیں، صحیح لکھیں اور صحیح ادا کریں بولیں. تو لفظ جو ہے یہ تثلیث فت پڑھا جاتا ہے. ال لکھا تو جائے گا لیکن یہ بھی عربی قاعدہ ہے. یہ جو میں نے سارے الفاظ سارے عربی قاعدے کے مطابق. تو فت توحید لکھا جائے گا، ال لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تے جو ہے یہ حرف شمسی ہے اور اس کا نشان یہ تشدید ہے. تشدید جو ہے یہ دراصل 2 دفعہ کوئی حرف جب اس کی جو اختصار کی غرض سے اسے تشدید دی جاتی ہے تاکہ 2 دفعہ لکھنے کے بجائے پھر 1 دفعہ آپ لکھ لیں. لیکن جب تشدید یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ 2 دفعہ لکھا گیا، ڈبلنگ ہے تشدید جو آپ سے.
زیر زبر پیش پڑھتے ہیں نا. زبر جو ہے فتح، عربی زبان میں فتح، جس حرف پہ یہ آئے اسے مفتوح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. زیر کے لیے لفظ کسر استعمال ہوتا ہے. جس حرف پر زیر آئے وہ مکسور کہلاتا ہے. تشدید جو ہے جس حرف پہ آئے وہ مشدد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اردو کی اصطلاحات ہیں. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کیا چیز ہے؟ مجھے کوئی بندہ کہتا ہے نا، کوئی چیلنج کرتا ہے یا کوئی شیخی مارتا ہے، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ تیرے الف پہ آتی ہے. تو الف میں ہمیں یہ بنیادیں ہیں سر. تو الف ممدودہ اور الف مقصورہ اصطلاحات بھاری ہیں، لیکن بہت ہی سادہ یہ جو ہے اس کا جو مفہوم ہے پیچھے وہ سادہ ہی ہے کہ الف مدہ جب آپ لکھتے ہیں تو یہ جو اوپر آپ نے یہ شیپ ڈالی ہے، مد ڈالی ہے، جب یہ کسی حرف پہ آئے تو ممدودہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو الف مدہ کیا بنے گا؟ عام. ٹھیک ہے. تو اگر ہم صرف الف لکھتے ہیں جس پر مد نہ ہو تو یہ مقصورہ ہے. یہ الف ممدودہ اور یہ مقصورہ. تو یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کی یہ باتیں کبھی کو پوچھ ہی لیتا ہے یا آپ ہی کسی سے پوچھ لینا. تو یہ جو ہے یہ بڑی عام باتیں ہیں سر. زبر کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اس سے لفظ بنتا ہے زبردست. ٹھیک ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، زور آور، زبردست. زیر دست. ٹھیک ہے نا. زیر دست جو زیر کا مطلب ہے نیچے، پیش کا مطلب ہے سامنے. ٹھیک ہے نا. زیر زبر پیش یہ ہماری تین بنیادی وہ ہے. زیر زبر پیش جو ہے، پھر مد آ جاتی ہے، پھر تشدید آ جاتی ہے، تنوین آتی ہے جو تقریباً کے اوپر آتی ہے. جبل زبر جو ہوتا ہے تقریباً. چلے آج اردو ہی تھوڑی سی پڑھ دیتے ہیں. یہ جو دو زبر آئے ہیں ڈبل، اس نشان کو کہتے ہیں تنوین. یہ تنوین ہے. ٹھیک ہے. تقریباً، تخمیناً یہ ڈسٹنس کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تخمیناً جو ہے وہ تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تخمیناً 30 آدمی تھے، تخمیناً 40 آدمی تھے. تو کہیں تخمیناً لفظ آپ پڑھتے ہیں، کہیں آپ تقریباً پڑھتے ہیں. تو یہ تخمیناً تقریباً یہ مفہوم استعمال ہوتا ہے کسی بھی تقریباً قریب قریب. ٹھیک ہے. قریب قریب جو ہے وہ اس کے لیے اصطلاح پڑھتے ہیں. تو حروف دو طرح کے ہیں، حروف شمسی اور حروف شمسی. جو ہے اس کے اوپر یہ تے اور یہ حروف کی ایک میں دیکھ رہا تھا یہاں پر. ظاہر سی بات مجھے مشکل ہے ایگزیکٹ. ایسے تو چلو میں آپ کو لابو جان کو سکھائی. باقی بعد میں آپ کو میں فی الحال یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پڑھتے ہیں ہم کہ یہ الب لکھا تو جا رہا ہے، یہ پڑھا نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ پھر ایک بہت بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں. جہاں لفظ پڑھتا ہے نا فرشتہ، فرشتے پڑھتا ہے نا، فرشتے نے یہ کہا. وہاں اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں فرشتہ نہیں یہ کہا. فرشتہ نہیں، فرشتے نے لکھا تو فرشتہ ہی جائے گا، پڑھا جو ہے وہ فرشتے کا. فرشتے نے یہ کہا. اور اس کے لیے جو اصطلاح جو ہے گرامر میں وہ استعمال ہوتی ہے امالہ. امالہ کہتے ہیں. اور بہت کچھ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا اب یہ تعارف بائبل، تعارف
بائبل. اب یہاں پر میں نے زیر لگا دی تو یہ بھی دراصل اضافت ہوتی ہے. تعارف بائبل، بائبل کا، تو اختصار کی غرض سے ہم آپ کے لگا دیتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر نہ ہو تو پھر مفہوم مکمل نہیں ہوتا. تعارف بائبل کیا ہوتا، کچھ بھی کہا کہ لگے کہ مفہوم مکمل نہیں ہوتا. شاید سمجھ جائیں ہم، لیکن وہ زبان دانی کے اعتبار سے غلط ہو. بائبل، تعارف بائبل، انٹروڈکشن ٹو دا بائبل، یعنی بائبل مقدس کے حوالے سے جتنا بھی علم ہے، بہت وسیع علم ہے، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. تعارف بائبل بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے حوالے سے میں سندیش جو ہے وہ آپ کو. اچھا، اب ابنیت جو ہے یہ ہے سنشپ. انگریزی زبان میں اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں سنشپ، سنشپ آف کرائسٹ. اچھا، ابنیت المسیح کا مطلب ہے مسیح کا، مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا. مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس کے حوالے سے سنشپ، ابنیت، مسیح کا بیٹا ہونا، خدا کا بیٹا ہونا. لوگوں کے لیے یہ ایک ٹھوکر بھی ہے، بیٹا. حالانکہ ہم اس بات کو خدا کے فضل سے واضح کر چکے ہیں کہ وہ بیٹا وہ والا نہیں جو آپ ذہن میں یا جو آپ سوچ رہے ہیں، وہ نہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب آپ کہہ دیتے ہیں بیٹا کہہ دیتے ہیں تو پھر لازمی ہے کہ پھر وہ اس کے لیے پھر بیوی بھی آپ تصور کریں. ایسا ہر جگہ ایسا نہیں ہے. لفظ ابن جو ہے اس کا بہت وسیع استعمال ہے. لفظ ابن جو ہے اس کا بہت وسیع استعمال ہے. یعنی بارش کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے بارش کے قطرے کے لیے، وہ ہے ابن الصحاب. صحاب کہتے ہیں بادل کو، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، بادل کا بیٹا، ابن الصحاب. ابھی ہم لے لیتے ہیں ابنیت المسیح کو، فی الحال اس کو لیتے ہیں. آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی جب موقع ملے تو آپ یہ اس طرح بیان کر سکیں. تو ابن کا جو ایک وسیع ایک استعمال ہے، یہ عبرانی عربی کا لفظ ہے. ابن فرزند فارسی زبان میں ہے، اور ابن جو ہے یہ کہہ لیجیے ہے عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں استعمال ہوا ہے. ابن کا مطلب بیٹا. فرزند بھی آپ استعمال کرتے ہیں، پھر بر لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، برن باز. اب لفظ ہم برنا باز بولتے ہیں نا، لیکن ایکچوئل جو لفظ ہے وہ برن باز ہے. بر نباز، بر نباز، بر بیٹا، برت المائی، تلمائی کا بیٹا. برت مائی بھی نہیں آپ پڑھ رہے ہیں، برت المائی بھی پڑھتے ہیں. بر جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیٹے کے. یہ ارامک میں بر لفظ استعمال. وہ پوچھتے ہیں نا انت بر الالہ، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ پیشن آف کرائسٹ. تو بر فارس یہ استعمال ہوا، اور یہ لفظ استعمال ہوا کہ بیٹے کو چومو. وہ زبور میں جا لکھا نا بیٹے کو چومو، وہاں ابن لفظ نہیں ہے، بر لفظ ہے. وہاں لفظ بر استعمال. اور پھر جہاں بادشاہ نے کہا نا کہ اس کی صورت الہ زادے کی سی ہے، وہاں بھی لفظ بر استعمال، کیونکہ وہ ارامی زبان بابل کی ارامی. ابن جو ہے اس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ابن، اس کے لیے جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابن الصحاب، مطلب ہے اس کا بادل کا بیٹا. پھر لفظ استعمال ہوتا ہے
ابن التین. تین کہتے ہیں مٹی. اس کا کیا مطلب بنے گا؟ ابن التین کا مطلب کیا بنے گا؟ مٹی کا بیٹا. اچھا اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابن اللیل. ابن اللیل، لیل یہی رات، لیل و نہار لفظ استعمال کرتے ہیں صبح شام، لیل و نہار. ابن اللیل اس کا مطلب ہے رات کا بیٹا. ایک لفظ بڑا مشہور ہے ابن الوقت. زمانہ ساز بندے کو کہتے ہیں ابن الوقت. وقت کا بیٹا. چمکدار وقت کا بیٹا. اچھا اب ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ابن اللبون. لبون دودھ کا بیٹا. اب یہ سارے الفاظ جو ہے یہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان. تو جب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہاؤ اولڈ آر یو، آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کم ابن سنت، کتنے سال کے بیٹے. عبرانی زبان میں جہاں بھی آیا نا وہ 600 برس کا، وہاں وہی آیا 600 سال کا بیٹا تھا. یہ تو ہمارا ترجمہ ہے نا پاما ہوگا. لٹرل ٹرانسلیشن جو ہے اس میں وہ سن آف 600 ایئرز یا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ نوح 600 سال کا بیٹا ہے، تو کیا آپ اس سال کی بیوی کی تلاش کرتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص جس کے بارے میں اس کی عمر کا بتایا جا رہا ہے اس کا اس وقت سے گہری نسبت ہے اس کی. تو ابن جو ہے یہ نسبت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کسی چیز کی کسی دوسری چیز سے گہری نسبت جب ظاہر کرنی ہو تو وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو 5 آپ کو میں نے یہ لفظ بتائے، یہ تو بہت زیادہ ہے. اور اب میں اس کا تھیولوجیکل جو اسی ابن کا تھیولوجیکل ایسپیکٹ اسی حوالے سے کہ ابن جو ہے وہ گہری نسبت و اضافت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب مسیح کے حوالے سے اس اضافت، گہری نسبت اور اضافت کا ابن کے ساتھ کیا تھا وہ میں آپ پہلے آپ لکھ لیں. اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ بارش کا، بادل کا بیٹا بارش کے قطرے کے لیے، ٹھیک ہے نا، قطرہ جو ہے بارش کا ایک قطرہ جو ہے اس کو وہ بادل میں سے، چونکہ بادل کے ساتھ اس کی نسبت ہے پانی کی جو بارش کی صورت میں گرتا ہے. ابن التین مٹی کا بیٹا آدم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابن اللیل کہتے ہیں رات کا بیٹا چور کے لیے. سبق پورا کر دینا. بارش کا قطرہ مٹی کا بیٹا آدم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کیونکہ وہ مٹی سے بنا. ابن اللیل چور جس کا رات کو چونکہ وہ چوری کرتا ہے تو اس کو محاورتاً ابن اللیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، چور، چور کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. ابن الوقت زمانہ ساز آدمی کے لیے یہ لفظ استعمال. ابن اللبون جو ہے یہ دودھ کا بیٹا، پر کیا دودھ کا بیٹا ہے؟ یہ اونٹنی کے بچے کے لیے، دودھ پیتے بچے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اونٹنی کا دودھ پیتے بچے کے لیے. پہلے آپ اس کو نوٹ کر دیجیے، ذہن میں رکھ لیجیے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسیح کو آپ اس لفظ میں کس، یہ اصل جب آپ پریچنگ کرتے ہیں
جب آپ گفتگو کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، مسیح کے حوالے سے اس کے بیٹے ہونے کی وضاحت کرتے ہیں، تو یہ وہاں آپ کو یہ چاہیے. آپ جب اس طرح سے آپ کو بتائیں گے تو پھر وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، بتا دو. آپ ایسے زبانیں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں. ابن الصحاب، ابن التین، ابن اللیل، ابن الوقت، ابن اللبون. یہ الفاظ جو ہیں عبریت کے حوالے سے، چونکہ میں یہ لفظی جو ہے نا ایک وہ بنیاد یا بحث کہہ لیجیے، اس کے لیے یہ میں آپ کو یہ نالج دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہوں، تاکہ جب آپ وضاحت کریں تو اس میں اونٹنی کا دودھ، اونٹنی کے دودھ پیتے بچے کے لیے مستعمل ہے ابن اللبون. اونٹنی کے بچے کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ام القرآن بھی استعمال ہوا ہے، ام الکتاب بھی استعمال ہوا ہے، امہات المومنین بھی استعمال ہوا ہے. پھر بنت کے لیے بھی وہ استعمال ہوا ہے، بنت الفواد، خیال دل کا بیٹا. بنت، ابن، ام، اخ بھی جو لفظ بھائی، اس کی بھی کوئی ایک نسبت ہے کہیں پر. لیکن یہ ساری نسبت ظاہر کرنے کے لیے، رشتہ ظاہر کرنے کے لیے، اضافت ظاہر کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. کسی ایک چیز کی دوسری چیز سے گہری نسبت ظاہر کرنی ہو تو وہاں یہ عربی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا جائے. ٹھیک ہے جی، مٹا لو. دیکھیے اچھا، اب ایک اور مزے کی بات جو ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابن الصحاب کہہ رہے ہیں آپ، اب ولد الصحاب نہیں کہہ رہے. لفظ دوسرا ایک اور عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے ولد، صبیہ. صبیہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بچے کی، ولد بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ابھی جو میں نے ذکر کیا کہ ولد جو ہے، آپ ولد السبیل نہیں کہہ رہے، ابن السبیل بھی اس کے اندر آپ شامل ہیں. راستے کا بڑا مشہور بات یہ ابن السبیل آیا اس کو نہیں آیا. یہ تو بہت مشہور ہے اور یہ قرآن کے کئی مقامات پر صورتوں میں استعمال. ابن السبیل مطلب راستے کا بیٹا. اس کا جو لفظی ترجمہ جو کریں گے وہ یہ ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ مسافر، سفر کرنے والا. سفر کرنے والے کے لیے آپ لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اردو زبان میں کیا محاورہ استعمال کرتے ہیں؟ ابن السبیل مطلب راستے. اس کا لفظی ترجمہ راستے کا بیٹا، لیکن اصل میں آپ مسافر، سفر کرنے والے کے لیے آپ یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ اس کو کبھی ولد السبیل نہیں کہتے، ولد التین نہیں کہہ رہے آپ، کیونکہ ہمارے بڑے جو اپولوجسٹ جو پچھلی صدی کے گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ وضاحت پیش کی ہے. آپ کو پتہ کہ سلطان محمد پال صاحب جو تھے وہ عربی نام تھے. تو جتنے بھی مادودین لاہر صاحب جو تھے وہ بھی عربی، سب مولوی حضرات تھے جو کرسچن تھے وہ عربی کو سمجھتے. تو انہوں نے ہی اپنی کتب میں یہ دکھایا ہے کہ ابن، ہم مسیح کو ابن اللہ مانتے ہیں، ولد اللہ نہیں مانتے. پورے قرآن کا جو اعتراض ہے وہ ولد پر ہے، ابن پر نہیں. سورۃ الانعام کی جو 101 نمبر آیت ہے وہاں یہ لکھا ہے بدیع السماوات والارض، بعید ہے آسمان و زمین سے، بدیع السماوات والارض، ان یکون، یقیناً، یکون کیسے ہو سکتا ہے، ان یکون لہ ولدم ولم تکن لہ صاحبہ. یہ آسمان اور زمین سے یہ بات بعید ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے یقیناً خدا کا ولد جبکہ اس کی کوئی صاحبہ، اس کی کوئی فیمیل کمپینین نہیں ہے. تو یہاں پر جو لفظ اعتراض جو ہے وہ ولد پر ہے، اور ہم ولد اللہ مسیح کو مانتے ہی نہیں. گویا کہ آپ کا اعتراض ہی رفع ہو جاتا ہے، صرف یہیں پر اعتراض رفع ہو جاتا ہے. ہم مسیح کو چائلڈ آف گاڈ نہیں مانتے. پتہ نہیں شاید ترجمہ میں ہمارے لیے آ گیا چلڈرن آف گاڈ، لیکن مسیح کے لیے کہیں بھی چائلڈ لفظ نہیں آیا. مسیح چائلڈ آف گاڈ نہیں ہے.
ٹیکنا، اس کے لیے جو گریک ورڈ ہے وہ ٹیکنا، اور مسیح کے لیے صرف ایک مقام پر یہ لفظ آیا ہے، پروٹوٹوکوس، روسیوں 1:15 میں پروٹوٹوکوس پیلوٹا، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے NW نیو ورلڈ ٹرانسلیشن میں، اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں پروٹوٹوکوس کا لفظی معنی تو پیلوٹا ہی ہے، پہلا بچہ، پیلوٹا، خواہ وہ جانور کا ہو خواہ وہ انسان کا، لائٹ لا. تو یہ چیزیں جو اچھا پروٹوٹیکنا ایک ہی مرتبہ، لیکن یہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں دونوں ہی چیزیں، مسیح کی ابنیت بھی اور اس کی ازلیت بھی اسی ایک لفظ سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس کی سرداری بھی اسی لفظ کے اندر بھی رہا. اور یہ دوسرے مقامات پر لکھا ہے کہ میں اسے دنیا کا پیلوٹا بناؤں گا، زبور میں آیا ہے میں اسے دنیا کا پیلوٹا بناؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ میں اسے دنیا کا سردار بناؤں گا. پیلوٹا ہونا جو ہے وہ، اور آپ کو پتا ہے کہ عبرانی جو کلچر ہے اس میں بائبل کے مطابق بھی پیلوٹا بیٹا جو ہے وہ میراث کا، باپ کی میراث کا دونا وارث، دگنی میراث اس کو ملتی، دگنی میراث. اور پھر یہ جو ایڈاپٹڈ جو لفظ ہے، ایڈاپشن جو تھی رومن کلچر کے مطابق، ایڈاپٹڈ سن، متبنہ بچے کی بھی اتنی ہی قدر تھی جتنی حقیقی بچے کی تھی. وہ بھی اتنا ہی میراث کا وارث ہوتا تھا جتنا حقیقی بچہ جو ہے وہ میراث کا وارث ہوتا تھا. اسی لیے تو کہا گیا کہ ہم مسیح کے ہم میراث ہیں، ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہیں بھی، اور ہم مسیح کے ہم میراث، جتنی میراث مسیح کی اتنی ہماری. بہت بڑا جملہ. تو یہ عبرانی زبان، گریک میں جو ٹیکنا ورڈ استعمال ہوا ہے، اس ٹیکنا مطلب چائلڈ بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے. اکیلا جب پروٹو کے ساتھ آئے گا تو اس کا معنی فرق ہوگا. ٹھیک ہے. اب مسیح کے لیے جو زیادہ تر لفظ جو آیا وہ ہے ہیلیوس. ہیلیوس جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، سن. جیسس کرائسٹ از ناٹ اے چائلڈ آف گاڈ، جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا مسیح کے حوالے سے جو بیٹے ہونے کا جو تصور ہے اس کی کیا، اس کی باریکیاں کیا. اب دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، مطلب دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم سمجھاتے بدعت کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہی یہیں سے. کسی کو آسانی سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایک ایسا تصور پیش کر دینا جس کا اس تصور سے دور دور کا بھی واسطہ نہ ہو، کہ جی وہ میں جس طرح بچے کو کہہ دیتا ہوں بیٹا بات سننا، تو ہم جب مسیح کو کہتے ہیں تو جی بیٹا میری مجھے ذرا پانی پلا دینا، تو اب میں جب کسی کے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہوں تو وہ اس میں کون سا، اس میں قباحت ہے؟ تو نہیں، ایسا تو کوئی مفہوم نہیں ہے مسیح کے ساتھ. پھر تو پھٹا ہی ختم ہو گیا. اگر ایسی نہیں مانو میں مسیح خدا کا بیٹا تو پھر تو ختم لڑائی. یہودیوں نے جو ابن پر اعتراض کیا تھا، اس کے جب مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ تو خدا کو خاص باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر، تو ان کا اعتراض جو ہے وہ ویلڈ ہے. وہ جب مسیح جب کہہ رہے تھے میں بیٹا ہوں خدا کا، تو ٹھیک اعتراض کر رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ تو خدا بناتا ہے، خاص خدا کو باپ کہہ کے تو خدا بناتا ہے، اور ایک مقام پر ہے خدا کے برابر بناتا ہے. تو بات تو ٹھیک ہے، مطلب جارڈن اور جوشوا انسان ہونے کے اعتبار سے اپنی ذات میں ایکول ہے. ہاں ریلیشنل جو پراپرٹی ہے، ریلیشنل پوزیشن جو ہے، یعنی جس طرح میرے باپ اور بیٹے کا جو رشتہ ہے، اضافت جو ہے، اس میں باپ مجھ سے بڑا اور میں اس سے چھوٹا ہوں. حالانکہ ٹائم ڈسٹنس جو ہے دونوں میں ایک لمحے کا بھی نہیں ہے. یعنی جارڈن کے، میرے والد صاحب کا نام جارڈن ہے، میرا نام جوشوا. ٹھیک ہے. اب جارڈن باپ کب بنا تھا، یا کوئی بھی والد جو ہے باپ جو ہے وہ کب باپ بنتا ہے؟ جب اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا یا اولاد پیدا ہوتی.
تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم ڈسٹینس ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں باپ پہلے تھا بیٹا بعد میں تھا. بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ پہلے ہو اور بیٹا بعد میں آ جائے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اچھا اس کی ایک مثال ہے. پادری صاحب جب مرد اور عورت کے لیے اعلان کرتے ہیں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اس عورت کو فلاں مرد کی بیوی یا ان دونوں کو میں اس مرد اور اس عورت کو میں میاں بیوی کا درجہ دیتا ہوں, تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان مرد اور اس عورت میں جو میاں بیوی کا جو رشتہ بنا اس میں ٹائم ڈسٹینس کیا ہے؟ یعنی کتنا ٹائم ڈسٹینس ہے کہ پہلے یہاں تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پہلے مرد اس عورت کا شوہر بنا تھا یا وہ عورت اس مرد کی بیوی بنی؟ پہلے کون بنا؟ نہیں, ایک ہی آن میں, ایک ہی وقت میں, ایک ہی لمحے میں وہ مرد اس عورت کا شوہر اور وہ عورت اس مرد کی بیوی بنی, ایک ہی آن میں. ٹائم ڈسٹینس نہیں ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کو ریلیٹو لازم اور ملزوم ہے, یعنی ایک کا مفہوم دوسرے پر نربھر ہے. جیسے باپ کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری ہے, بیٹے کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے. یہ اضافت ہے. اب جب آپ کہتے ہیں متکلم کا مطلب ہے کلام کرنے والا, اور کلام سے متکلم ہے اور متکلم سے کلام. اب یہ نہیں کہہ سکتے جی کلمہ بعد میں آیا تھا متکلم پہلے تھا, نہیں, جب سے متکلم ہے اسی وقت سے کلمہ ہے, کیونکہ کلمے سے ہی کوئی متکلم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کہتے جی باپ نام نہیں ہے, بیٹا نام نہیں ہے, تو پتہ لغت کی کتاب کوئی بھی جا کر دیکھ لیجیے تو اس میں آپ کو ملے گا اسم نکرہ, باپ اسم نکرہ, بیٹا اسم نکرہ. اب برکت اللہ صاحب ابوت الہی انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ریسرچ پیش کیا دنیا کے سامنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے عہد نامے میں وہ جو اسم نکرہ تھا عہد نامہ عتیق میں اسم نکرہ کے طور پر باپ استعمال ہوا. لفظ خدا کے لیے باپ آیا ہے عہد نامہ عتیق. اب نئے عہد نامے میں وہ اسم کثرت کے ساتھ استعمال چونکہ وہ ہوا ہے, مسیح نے اس کا کثرت سے استعمال کیا, اب وہ بطور نکرہ کے نہیں رہا, کثرت سے استعمال کرنے کے سب سے وہ اسم ذات بن گیا. اسم فارسی زبان میں کہتے ہیں نام کو, تو باپ نام ہے, بیٹا نام ہے, لیکن اس کی کیا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے؟ باقی باتیں آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ جو باپ اور بیٹے کا مفہوم جو بائبل بیان کرتی ہے وہ بالا از گرامر ہے. کیونکہ جب آپ دعائے ربانی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے اے یہوہ تو جو آسمان پر ہے, کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ. تو کون سا انڈرسٹوڈ ہے, کس کی بات کر رہے ہیں؟ ذہن میں یہ بات پہلے سے موجود ہے, سمجھ ہے ہمیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, میں بولوں بھائی ہمارا باپ تو آسمان پر ہے ہی نہیں, وہ تو حیات ہے, قید حیات ہے, زندہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں آسمان پر ہے. کبھی ایسا کہا کسی نے؟ اور پوری دنیا میں دعائے ربانی پڑھی جاتی, کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا. انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ باپ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے کیا مطلب. وہ سمجھ گئے تھے کہ بات کیا ہوتی. مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ آسمان پر ہے. ٹھیک ہے نا, باپ کا لفظ استعمال کیا, اور باپ محدود چند مرتبہ مسیح نے, بہت ہی کم مقامات میں جہاں مسیح نے لفظ خدا استعمال کیا, باقی تمام جگہوں پر باپ ہی لفظ استعمال کیا. اور پھر اپنی نسبت جو مسیح نے لفظ استعمال کیا, بیٹا کثرت کے ساتھ استعمال کیا. جو کوئی بیٹے کو نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. جسے بیٹا آزاد کرے وہ واقعی آزاد ہے. تو بندہ پوچھے بھائی کون سا بیٹا؟ ہاں, مسیح جو لفظ بیٹا استعمال کر رہے ہیں یہ پراپر وے میں استعمال کر رہے ہیں, انڈرسٹوڈ ہے کس کی بات ہو رہی, پراپر ہو جاتا ہے. اسم ذات کے طور پر خاص سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بات کیا ہو, کس کی ہو رہی. اس سے آپ کبھی ہر کس مراد یہ نہیں لیتے ہیں کہ جی بیٹا, بیٹا کون سا بیٹا,
कितने बेटे हैं? एक ही तो है, इकलौता, यही तो है, एक ही तो है, इकलौता है, मोनोगेनेस है। अब जब आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए सारी गुफ्तगू जो है वो इब्रियत के हवाले से हो रही है। मसीह मोनोगेनेस है। मोनोगेनेस का मतलब ये आपको ग्रीक में जो लफ्ज है ना, ये जो इकलौता जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना, मोनोगेनेस जो लफ्ज है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना। मोनोस का मतलब होता है अकेला, बुनियादी तौर पर लफ्ज अकेला के लिए इस्तेमाल, और गिनेस का मतलब जनना नहीं है। ये जो लफ्ज है ना, गिनेस जो लफ्ज है, इसका मतलब ये जनना नहीं है, ये आपको समझना है। जनना, मसीह जना हुआ बेटा नहीं है, उसके लिए तो औरत चाहिए, उसको बेटा, वो जब बेटे को जने। उलूहियत के एतबार से बात कर, मसीह की दो पैदाइशें, एक अज़ली पैदाइश है मसीह, पैदाइश से मुराद तख्लीक नहीं, ज़हूर है, ये याद रखना आपने, ज़हूर के मानों में, तख्लीक के मानी में नहीं, फिर तो यहोवा विटनेस वाले सही होंगे। ये मोनो जनना के मानी में नहीं है, ये जिन्स के मानी में। जिन्स से मुराद मुज़क्कर मुअन्नस नहीं, जिन्स से मुराद काइंड, सिंग, इसका तर्जुमा है सिंगल ऑफ इट्स काइंड, जो अपनी नौइयत में वाहिद हो। बेटे होने के मामले में मसीह क्या है? अपनी इब्नियत की नौइयत में वाहिद है, और उससे ऐसा कोई और नहीं। ठीक है, समझ आ रही है? इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो बिगॉटन इस्तेमाल किया। बिगॉटन जो लफ्ज है, ओनली बिगॉटन, तो ये बड़े लोग परेशान हुए में कभी ओनली हटा देते हैं। मुतरजमीन जो है वो मुतरजमीन लफ्ज, वैसे मुतरजिम नहीं होता, मुतरजिम होता, तर्जमा करने में, जिसका तर्जमा किया जाए वो मुतरजम होता है। तर्जमा करने वाला मुतरजम, मुतरजम और मुतरजिम, सिंगल ऑफ इट्स काइंड, मोनोगेनेस। तो मसीह जो है खुदा का बेटा है, तो कैसा है वो? अपनी नौइयत में सिंगल, अपनी जिन्स में नौइयत में सिंगल है, वाहिद है, अकेला है, और उस जैसा कोई और नहीं। अब आप भी तो खुदा के बेटे हैं, मसीह भी खुदा का बेटा है, फरिश्ते भी खुदा के बेटे हैं। अच्छा, अब देखिए एक और बड़ी एक डिफिकल्टी भी है और बड़ी दिलचस्प बात भी है, वो भी मैं आपको बताऊं। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, ये बात तो खैर ये मशहूर है कि फरिश्तों के लिए जो 38वां बाब है अय्यूब की किताब में लिखा है ना, जब खुदा के सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, साउंड खींचा, नाप ठहराई, तू कहाँ था जब खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, सुबह के सितारे मिलकर गाते थे। तो सुबह के सितारे मतलब फरिश्तों का जिक्र हो रहा है, और वहीं पर फरिश्तों को कहा गया जब खुदा के बेटे खुशी से, ये पढ़ दीजिए हवाला पढ़, अय्यूब, ज़बूर से पहले अय्यूब। सातवीं आयत है, जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे, खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। पढ़िए, पढ़ दे मगर। जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। बस अब ये अय्यूब की किताब के पहले ये बाब में आए, जब खुदा के बेटे आए और इब्लीस भी आए, तो जाहिर सी बात है कि खुदा के बेटे मुराद क्या फरिश्ते ही हैं, कि खुदा की हजूरी में जो हाजिरी लगाने के लिए आए हैं, उनमें इब्लीस भी आया है हाजिरी लगवाने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। और फिर आप ये पढ़ते हैं ज़बूर में पढ़ते हैं, इब्रानियों को मुसन्निफ इसका इक्तबास करते हुए कहता है क्योंकि फरिश्तों में से उसने तब किसी से कहा है, तब कहा कि तू मेरा बेटा है,
فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا؟ چلے خدا نے نہیں کہا، بائبل تو کہہ رہی ہے نا. اگر کہیں خدا نہیں کہہ رہا تو بائبل تو کہہ رہی. بات تو ایک ہی ہے، بائبل خدا کا کلام ہے. خدا بھی کہہ رہا ہے یہ میرا نام ہے. ٹھیک ہے. تو سوال یہ ہے کہ بائبل کہتی ہے فرشتوں کو خدا کا بیٹا. ٹھیک ہے. یہاں پہ نفی ہے. کب کہا بھائی؟ کہا تو ہے 38ویں باب میں کہا. ایوب کی کتاب کے پہلے باب میں بھی کہا. پھر وہ جو جائنٹس تھے، سورما جو تھے، ان کو بھی خدا کے بیٹے کہا. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ ان بائبل دیر آر sons in tons, but there is no sons in tons but only one, and he is Jesus Christ. ایک ہی ہے بیٹا. ہاں جب فرشتوں میں سے کہا ہے تو اس کی بنیاد فرق ہے. جب فرشتوں کو بیٹا کہا جا رہا ہے تو اس کی بنیاد فرق ہے. ان کی تابع داری، ان کی تابع فرمانی. دیکھیں نا وہ اس کے حکم کے لیے تیار رہتے. بنی اسرائیل کو پہلوٹا کہا گیا ہے، میرا پہلوٹا بیٹا ہے، چنیدہ قوم ہونے کے اعتبار سے، ایڈاپٹڈ ہونے کے اعتبار سے. کیونکہ رومیو کا ختم پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر کیا کہتا ہے؟ وہ لے پالک ہے. بنی اسرائیل لے پالک ہے، متبنہ کیے گئے، بنائے گئے. ہم مسیح کے وسیلے سے لے پالک ہیں. ہم ایڈاپٹڈ ہیں، لیکن مسیح ایڈاپٹڈ نہیں ہے. مسیح تابع داری کی وجہ سے، وہ تو ہے ہی فرما بردار بیٹا، پاکیزگی اور تابع داری کی وجہ سے فرشتوں کو کہا گیا ہے. بنی اسرائیل کو چنے جانے کے سبب سے کہا گیا، ہمیں متبنہ بنانے کے اعتبار سے. اور مسیح خدا کا جب حقیقی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس طرح حقیقی طور پر اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے. حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجازی نہیں ہے. کہ کوئی کہہ دے کہ جی مسیح مجازی طور پر خدا کا بیٹا، نہ تو پھر تو بحث ہی ختم. مجاز تو اس وہاں آتا ہے نا جہاں حقیقت نہ ہو. کسی کے خوبصورت چہرے کو جب آپ کہتے ہیں پھول، کہتے ہیں پھول سا چہرہ، تو پھول یہاں پر جو استعارہ ہے مجاز میں کہا جا رہا ہے. حالانکہ جس کی تعریف آپ کر رہے ہیں اس کا چہرہ پھول نہیں ہے، خوبصورتی مراد ہے. وہاں مجاز ہی ہے. لیکن مسیح کیا مجازی بیٹا ہے خدا کا؟ نہیں. پھر یہاں کہا جاتا ہے نہیں، حقیقی بیٹا. مجازی تو پھر ختم، بات ہی ختم، بحث ہی ختم. منہ بولا بیٹا بھی نہیں ہے. اچھا، پھر نستوریوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ جب بپتسمہ ہوا مسیح کا، اس وقت جب آسمان سے یہ آواز آئی تھی، تو میرا پیارا بیٹا یا یہ میرا پیارا بیٹا، تو اس وقت وہ متبنہ بنایا گیا، بیٹا بنایا گیا. یہ ہیرسی ہے، ایڈاپشنزم کہلاتی ہے، تبنیت. یہ جب میں نے پڑھائی تھی آپ کو رسولوں کے نقش قدم میں، اس وقت یہ میں نے آپ کو پڑھائی تھی، یہ بدت پڑھائی تھی، ابنیت المسیح. ابھی آپ بات کر رہے ہیں ابنیت المسیح کی، ایک اور اس طرح سے آپ واقف ہو. ابنیت المسیح، مسیح کا لے پالک ہونا یا لے پالک بیٹا ہونا. ابنیت المسیح بھی ایک تعلیم ہے جسے ہم نہیں مانتے. ہم مجازی بیٹا نہیں مانتے، منہ بولا بیٹا نہیں مانتے، ہم پیار سے کہے ہوا نہیں مانتے. ہم اسے حقیقی اور ازلی طور پر خدا کا بیٹا مانتے ہیں. اب جب یہ سایہ نبی کے صحیفے میں 63 باب کی جب آپ بات کرتے ہیں، اے یہوہ تو ہمارا باپ ہے، ازل سے تیرا یہی نام ہے، اور فتیہ دینے والا، ازل سے تیرا یہی نام ہے. تو باپ تو نام ہے، بائبل کہہ رہی ہے نام ہے. اچھا، اگر وہ ازلی باپ ہے تو کہیں ازلی بیٹا بھی ہے جس کی وجہ سے وہ ازلی باپ ہے. تو ازلی بیٹا ازل سے بیٹا مجسم ہوا ہے، نہ کہ باپ جس بدن میں مجسم ہوا وہ بیٹا ہے. یہ ان جیسس اونلی گروپ جو ہے یہ
پتہ نہیں کون سی بائبل پڑھتے جو لکھا ہوا اس کو پڑھتے نہیں، تو اپنی بائبل بنائی ہوئی ہے، بدن بیٹا ہے. پھر جب وہ باپ مجسم ہو گیا، بدن میں آ گیا، تو پھر وہ باپ بھی ہو گیا، بیٹا بھی ہو گیا. یہ کیا بات، یہ کون سی تعلیم آپ نے پیش کی ہے دنیا کے ساتھ؟ اچھا آپ کو نجات بیٹے نے دی ہے یا کسی بدن نے دی ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں اندر آؤں گا، وہ کوئی بدن ہے یا شخصیت ہے؟ شخصیت ہے. جیزس سننے والوں کو تو چھوڑ دیں بات نہ، وہ تو کسی کی شخصیت کے منکر ہوں گے، یسوع کے ہی منکر ہے. صرف خدا کو یسوع مانتے ہیں، یسوع کو خدا نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں پادری صاحب تسی کہتے ہو کہ خدا کو یسوع مانتے ہیں، خدا کو یسوع کو خدا نہیں مانتے. تو یہاں پر ایک باریک بات ہے کہ بیٹے ہونے کے اعتبار سے یسوع کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ بھی خدا ہے، اپنے سبسٹنس میں خدا ہے، کیونکہ جو سبسٹنس باپ کا ہوتا ہے وہی بیٹے کا ہوتا ہے، جو ذات باپ کی وہی بیٹے کی ہوتی ہے. بیٹا کہنے سے مقصد بھی یہی ہے کہ وہ خدا باپ کی ساری صفات کا حامل ہے، لیکن شخصیت میں وہ متمایز ہے. میں انسان ہوتے ہوئے اپنے باپ سے الگ وجود رکھتا ہوں. مشترک کیا بات کیا ہے؟ مجھ میں اور میرے باپ میں ذات مشترک ہے لیکن الگ ہے ہم. مسیح یسوع میں مشترکہ باپ اور بیٹے میں جو چیز مشترک ہے ذات ہے، شخصیت میں الگ نہیں، متمایز ہے، ڈسٹنکٹ ہے، سیپریٹ نہیں ہے. یہ بات الگ کر دو تو دو وجود بن جائے گا نا، دو خدا بن. تو یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مسیح یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 42ویں آیت میں فرما رہے ہیں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں اب بدن نکلا ہے باپ میں سے. دیں جواب جیزس اونلی بات. اور یہ جو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا. تو نے یہ کیا کون رہا ہے اور یہ تو نے کون ہے؟ یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو نے بدن تیار کیا ہے. بدن بیٹا تیار کیا ہے یا جو فرما رہا ہے کہ تو نے میرے لیے بدن تیار کیا وہ بیٹا ہے؟ مجسم ہونے والا بیٹا ہی ہے جسے اختیار کیا گیا وہ بیٹا ہے. یہ تو الٹی گنگا بہا دیا، الٹا ہی سبق پڑا. تو مسیح نکلا ہے. اب وہی بات میں آپ کو دوبارہ وہی لاؤں گا. اچھا اب میں دو آپ کو جو محاورے پہلے میں نے آپ کو بتائے تھے، اب ان دو کے حوالے سے میں آپ کو مسیح کی ابنیت کا جو ایک اس حوالے سے اس اینگل سے جو مفہوم ہے وہ مل سکتا ہے. میں نے اس کو سائلنٹ میں کروں. اچھا اب یہ جو آپ کا بارش کا قطرہ ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سیکھا تھا؟ محاورہ کیا سیکھا؟ ابن الصحاب. تو قطرہ جو بارش کا ہے یہ کس میں سے نکلا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بادل کا بیٹا. ٹھیک ہے نا، بادل کا بیٹا. لیکن کیوں نکلنے کے ساتھ نکلا ہے؟ نکلنے کی اضافت ہے، نکلنا اس سے مراد، اور پھر ایک گہری نسبت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو خیال ہے ہمارے ہاں اردو میں مذکر ہے لیکن عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے ابن کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بنت الفواد، فواد کہتے ہیں دل کو، بنت کہتے ہیں بیٹی کو. اگر اردو کا قاعدہ لے لیں ہم اور تھوڑی دیر کے لیے مستعار لے لیں ابن کا لفظ، تو یہ کیا بنے گا؟ ابن الفواد. خیال دل کا بیٹا ہے. تو خیال کہاں سے نکلتا ہے؟ دل میں سے. نکلنے کے سبب سے محاورہ کیا بنا؟ ابن الفواد. بارش کا قطرہ بادل میں سے نکلنے کے سبب سے ابن الصحاب. اب کلمہ متکلم میں سے نکلنے کے سبب سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ متکلم سے مراد اگر باپ لی جائے تو یہاں پر کیا بنے گا؟ کیا محاورہ بنے گا؟ نکلنے کے سبب سے ابن اللہ، کیونکہ وہ اللہ میں سے نکلا ہے، خدا میں سے نکلا ہے. کلمہ متکلم میں سے نکلتا ہے اور وہ اصل سے اس کے اندر اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی عین ذات ہوتا ہے. غیر ذات نہیں ہے، عین ذات ہے. میرا کلام غیر نہیں ہے،
عین ہے لیکن میری ذات میں ہوتے ہوئے وہ ایک تمیز رکھتا ہے. یہ کہا جاتا ہے نا جوشوا کا کلام یا حالی کا کلام یا علامہ اقبال کا کلام اس کے اندر سے نکلا. اور امام غزالی کسی بھی شخص کی مصنف کی تصنیف کو وہ اس کی اولاد مانتے ہیں. یہ بھی تو ہے. اب ان چیزوں کا انکار کون کرے؟ نکلنے کے سبب سے اچھا اب اس کے جو ہمارے اسکالرس جو گزرے ہیں پرانے انہوں نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح روشنی سورج میں سے نکلتی ہے. اب ہم مسیح یسوع کے نکلنے کے معنی جو اس میں انتقال نہیں مانتے کہ کوئی ایک چیز دوسری جگہ پر منتقل ہو گئی. یہ تو محدود چیزوں کا خاصہ ہے. اشاعت مانتے ہیں کہ وہ اپنے منبع و مصدر سے جدا ہوئے بغیر، روشنی سورج سے جدا ہوئے بغیر ہمارے 8 منٹ دیتی ہے. وہ ہمارے درمیان میں بھی ہوتی ہے اور سورج کے ساتھ بھی منسلک ہوتی ہے. اس کا رابطہ اور تعلق و نسبت ٹوٹتی رہی. اب یہ جو روشنی اس کی اشاعت ہے، یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ بلب میں سے آ رہی ہے. یہاں بھی ہے روشنی، یہاں بھی ہے روشنی. جہاں تک اس کی پاور ہے لائٹ پر وہاں تک ہے. تو خدا کی ذات میں جو اس کا کلام ہے وہ بھی لامحدود ہے. دیکھیں میں نے دیکھا ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہایت وسیع ہے. اور اس کے لیے ایک ترجمہ ہے انباؤنڈڈ، بے حد ہے، لامحدود. تو جہاں متکلم لامحدود ہوگا وہاں اس کے کلمے کا لامحدود ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب خدا اپنے علم سے ہی تو اپنے آپ کو جانتا ہے. اب خدا خود آگاہ ہے لیکن اس کی خود آگاہی کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے علم سے اپنے آپ کو جانتا ہے. خدا ذات لامحدود ہے، لہذا اس کو اپنی ذات کو جاننے کے لیے لامحدود علم چاہیے. اور اس کا لامحدود علم خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا، جسے ہم متجسد حالت میں یسوع مسیح کہتے ہیں، جو مجسم ہونے کے بعد پہلے جو صرف خدا تھا پھر انسان. یہی میڈیٹر ہے، درمیانی ہے، جو ہمارے اور باپ کے درمیان میں ایز میڈیٹر درمیانی کے کام. تو یہ گفتگو دیکھیے، گفتگو وسیع گفتگو ہے، لیکن میں بولتا چلا جاؤں گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج ہم نے گرامیٹیکل بنیاد جو ڈالی ہے، اس کے اینگل ایک رخ ہے ابنیت کو سمجھنے. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی بہت کچھ وہ بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ کریں. اس ساری گفتگو میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھیں. کوشچن ہو تو پوچھیں گے تو دعا کریں.